حضرات، میں اس وقت آپ احباب کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، یہاں کے ساتھیوں کی طرف سے، اہل سنت کے باذوق مسلمانوں کی طرف سے حضرت شیخ الاسلام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کرم فرمایا، ہماری عاجزانہ درخواست کو قبول فرمایا اور آپ ہمیں نوازنے کے لیے تشریف لے آئے۔ یہ اسی خاندان، اسی گھرانے اور اسی انوار و تجلیات کے مرکز کا فیضان لے کے آئے ہیں جن کی یاد میں آج جلسہ ہے۔ میں اپنی جماعت کے ایک عظیم عالم دین، اجل فاضل حضرت علامہ قمرالزمان اعظمی صاحب کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور حضرت شیخ الاسلام کا تعارف بھی کرائیں اور آپ کو خوش آمدید بھی کہیں، ویلکم بھی کہیں، تاکہ اس ویلکم میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء ملت اسلامیہ، علامہ قمرالزمان صاحب اعظمی۔ ہم تو نسبتوں کے امین ہیں اور خدا کرے یہ امانت ہمیشہ ہمارے سینوں میں محفوظ رہے۔ آج جس ذات گرامی کا خطاب سننے جا رہے ہیں، انہوں نے اس عظیم باپ کی مقدس آغوش تربیت میں آنکھ کھولی ہے جسے دنیا محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جنہوں نے پورے بر صغیر کو محبت رسول، عظمت رسول اور ملت بیضا کی ان اعلیٰ ترین قدروں سے نوازا ہے، جن کے اثرات آج بھی تبت کے کناروں سے لے کے افغانستان کی سرحدوں تک پائے جاتے ہیں۔ حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان قائدین ملت اسلامیہ میں سالار قائدین تھے جنہوں نے ایک تاریخ اور ایک عصر کی بنیاد رکھی ہے اور صبح قیامت تک آنے والے ان کی قیادت اور ان کی سیادت کے اوپر فخر کرتے رہیں گے۔ کون ایسا گھرانہ ہے، کون ایسا خانوادہ ہے، کون سی ایسی درسگاہ ہے بر صغیر میں جو ان کے در سے کسی نہ کسی اعتبار سے وابستہ نہ ہو۔ آپ شہزادہ مخدوم سمنہ ہیں، حضور محدث اعظم ہند کے لخت جگر ہیں اور کم و بیش نصف صدی سے بر صغیر پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پہ ابر بارندہ بن کے برس رہے ہیں۔ وہ لوگ جو یہاں 1972، 73 اور 74 کے موجود ہیں، وہ اس بات سے واقف ہوں گے کہ جب یہاں عقیدتوں کی بولی بولنے والے نہیں تھے، محبتوں کے جملے سننے والے کان نہیں تھے، عشق اجنبی تھا اور درد کے لیے کوئی دل نہیں تھا، اس وقت آپ نے اس زمین پر قدم رکھا تھا اور آج ہم جہاں بھی جاتے ہیں ایک انجمن نظر آتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے خطاب کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ علم کے اعلیٰ ترین مسائل ہر ذہن میں اتر جاتے ہیں اور عقیدہ نکھرتا ہے، روح سرشار ہوتی ہے اور دل ایک کسک محسوس کرتا ہے۔ محبت انسان کی فطرت ہے
اور یہ ہر قلب کے اندر موجود ہے. فرق یہ ہے کہ حوادث کے ماحول میں محبت کے شعلے کبھی کبھی کجلا جاتے ہیں. اگر انہیں کوئی شعلگوں کرنے والا نہ ہو تو پھر کبھی کبھی محبت کے وہ جذبات مردہ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی مسیحا نفس ان شعلوں کو ہوا دے تو ہر دل محبت کے لیے واہ ہو جاتا ہے اور روح کا ہر تار محبت ہی کا نغمہ لاپتا ہوا نظر آتا ہے. یہی ہوا ہے برطانیہ کی سرزمین پر کہ یہاں نہ اہل سنت کی مساجد تھی زیادہ، نہ درسگاہیں تھیں، نہ اتنا نکھرا ہوا مزاج تھا عشق و محبت کا، نہ روتی ہوئی آنکھیں تھیں اور نہ برستے ہوئے مزگاں تھے، پلکیں تھیں، نہ دھڑکتے ہوئے دل تھے، نہ نعرہ یا رسول اللہ کا جذبہ تھا اور نہ محبت رسول پر مر مٹنے کا حوصلہ تھا. لیکن لوگ سنی ہی تھے، اغوا ہو گئے تھے، ذہنی طور پر انہیں ہائی جیک کر لیا گیا تھا. لوگ محبت رسول کے امین تھے، محبت کے وہ شعلے بلکہ وہ چنگاریاں کجلا گئی تھی. شہزادہ محدث اعظم ہند نے اسے زندگی دے دی، شولگونی دے دی، لو بڑھا دی. اور آج تو عالم یہ ہے کہ ہر کجا می نگری انجمن ساختہ. ظاہر ہے کہ آپ کی خدمات خود اس سرزمین کے لیے کم و بیش چوتھائی صدی تک پہنچ رہی ہیں اور پورے عالم کے لیے، امریکہ ہو، افریقہ ہو، برطانیہ ہو، جہاں بھی جاتے ہیں ایک پائیدار اور انمٹ نقش مرتب فرماتے ہیں. ایک مرتبہ سننے والا پھر ہمیشہ سننے کی تمنا رکھتا ہے اور ایک مرتبہ دیکھ لینے والا ہمیشہ دیکھنے کی تمنا رکھتا ہے. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ انہیں سننے جا رہے ہیں اور وہ نسلیں فخر کریں گی کہ ہم نے شہزادہ حضور محدث اعظم ہند کو سنا ہے، جو سن چکے ہوں گے یا جو سن لیں گے. میں اس عظیم ذات کو رحمت خطاب دینے جا رہا ہوں. آئیے تکبیر و رسالت کے چھاؤں میں ہم کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربنا وسعديك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأراضين، والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم وملك بر رؤوف رحيم. خدائے برتر و بالا، ہمیں پتہ کیا ہے. خدائے برتر و بالا، ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. خدائے برتر و بالا، ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا.
تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے؟ جبین حضرت جبریل پر کف پا جبین حضرت جبریل پر کف پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے؟ ابتدا کا یہ عالم جبین حضرت جبریل پر کف پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے؟ خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر، خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر، ہر ایک سمت ہے تو ہی، تیرے سوا کیا ہے؟ ہر ایک سمت ہے تو ہی، تیرے سوا کیا ہے؟ ہر ایک سمت ہے تو ہی، تیرے سوا کیا ہے؟ تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے؟ بشر کے بھیس میں لاق البشر کی شان رہی، بشر کے بھیس میں لاق البشر کی شان رہی، لاق البشر، بشر کے بھیس میں لاق البشر کی شان رہی، یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے؟ بشر کے بھیس میں جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے؟ بشر کے بھیس میں لاق البشر کی شان رہی، یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے؟ کوئی بلال سے پوچھے، خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے، خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے؟ کوئی بلال سے پوچھے سرکار کا مزہ کیا ہے؟ کوئی بلال سے پوچھے، خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے، خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے؟ سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے، سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے، یہ صدق کیا ہے، صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے؟ یہ صدق کیا ہے، صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے؟ یہ صدق کیا ہے، صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے؟ جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا؟ جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا؟ فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے؟ ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے؟ شاست حسین بادشاہست حسین، دین است حسین دین پناست حسین، سرداد و نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین، کاروان غم کی خونی داستانوں کی قسم، کربلا کے بھوکے پیاسے مہمانوں کی قسم، ہے نہاں قتل حسینی میں حیات جاویداں، بر لبے جوئے رواں پیاسی زبانوں کی قسم، قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تفسیر لمن یقتل بننا امت کو سکھانا تھا ورنہ، تفسیر لمن یقتل بننا امت کو سکھانا تھا ورنہ، کاٹے جو گلوئے آل نبی ہے تاب کہاں تلواروں میں،
کاٹے جو گلوئے آل نبی ہے تاب کہاں تلواروں میں، آباد تھا کرنا امت کے تاراج شدہ گھر کو ورنہ، آباد تھا کرنا امت کے تاراج شدہ گھر کو ورنہ، خیموں کو جلا دیں انگارے جرت یہ کہاں انگاروں میں، خیموں کو جلا دیں انگارے جرت یہ کہاں انگاروں میں، بیمار سی حالت دیکھ کے تم بیمار نہ سمجھو عابد کو، بیمار سی حالت دیکھ کے تم بیمار نہ سمجھو عابد کو، ہوتے ہیں مسیحا وقت کے جو عابد ہیں انہی بیماروں میں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بارگاہ رسالت و علیہ رسالت میں درود شریف کے نذرانے عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى تصلی علیہ۔ ایک بار اور حدیث درود شریف پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور نذرانے درود شریف پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى تصلی علیہ۔ واقعات و حادثات کی اس دنیا میں واقعات و حادثات ہوتے رہے، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ مگر کسی واقعے کو عظیم سمجھنا، کسی حادثے کو بڑا قرار دینا، اگر آپ غور کریں تو یہ سب نسبت کا کرشمہ۔ نہ جانے کتنے گناہوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، کسی کو خبر نہیں، کسی کو پتہ نہیں، مگر اگر کسی ملک کے وزیر اعظم کی کوئی ٹوپی ہی اچھال دے تو پوری دنیا میں اس کی شہرت ہو جاتی ہے۔ کسی صدر کے چہرے پر کوئی ایک تماچا ہی مار دے تو کافی دنوں تک ریڈیو بھی روتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ٹی وی بھی فریاد کرتے ہوئے دکھائی دے۔ معلوم یہ ہوا ایسی بات نہیں ہے کہ صدر کی جان ہے اور غریب کی جان نہیں ہوتی، جان تو سبھی کی، مگر نسبت میں عظیم کی طرف جب کوئی چیز نسبت کر دے تو وہ بھی عظیم۔ بہت ہی سامنے کی بات ہے، ایک ایسا شخص جو صرف اپنے گھر والوں کے لیے مفید ہو، جب وہ جاتا ہے تو صرف گھر والے واویلا مچاتے ہیں۔ اگر وہی شخص پورے محلے کے لیے مفید ہو تو اس کا غم سارے محلے کا غم ہوتا ہے، اور وہی شخص اگر پورے شہر کے لیے فائدہ مند ہو تو جب وہ جائے گا تو سارا شہر رو پڑے گا، اور اگر وہی شخص پورے ملک کے لیے مفید ہو یقیناً جب وہ جائے گا تو پورا ملک چیخ پڑے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کی اہمیت دیکھنے کے لیے سمجھنا ہے کہ اس کے ضرورت کا دائرہ کرنا، کہاں تک کے لیے وہ مفید ہے، کہاں تک کے لیے وہ ضروری ہے۔ تو نسبت ہی ایک معمولی سی چیز کو بلند کر دیتی ہے۔ نسبت کو سمجھانے کے لیے بہت زیادہ لمبی اور طویل تقریر اور طویل بیان کی ضرورت نہیں ہے، سامنے کی بات آپ خود ہی مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ نسبت کا کیا رنگ ہوتا ہے۔ میں ایک معمولی سی مثال آپ کے سامنے عرض کروں۔ ایک انسان، اس نے ایک جانور کو ذبح کیا، اس کے چمڑے کو الگ کیا، شرعی طور پر جیسے دباغت اس کو پاک و صاف کرنے کا جو طریقہ، اس سے پاک و صاف کیا، کرنے کے بعد اس کے 2 ٹکڑے کیے، ٹکڑے کر کے ایک کو دے دیا اس شخص کو جو جلد سازی کا کام کرتا ہے، اور قرآن کریم کا نسخہ رکھا کہ میری نسخے کے اوپر تم چمڑے کی جلد لگا دو، اور دوسرے ٹکڑے کو لے جا کر کے وہ جوتے ساز کے پاس پہنچتا ہے کہ میری سائز کا جوتا بنا دو۔ یہ دونوں کام کر کے وہ واپس آیا۔ اس کے بعد وقت مقررہ پر
پہلے وہ جوتا ساز کے ہاں گیا, جوتا تیار تھا, اجرت دی, پہنا چلا. اس کے بعد جب جلد ساز کے ہاں پہنچا تو اس نے بھی کہا کہ جلد تیار, تو اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے مگر میرا وضو نہیں ہے, ذرا پانی لا پہلے میں وضو کر لوں, پانی لا پہلے میں وضو کر لوں. اب اس کے بعد بڑے احتیاط سے وضو کرتا ہے, اور اس کے بعد جب وہ قرآن کریم کا نسخہ لے کر آتا ہے, فوراً ہاتھ میں لیا, اس نے بوسہ دیا, آنکھوں سے لگایا, سر پہ رکھا, سینے سے چپکایا. اب وہ جو جوتے کا چمڑا ہے وہ اس منظر کو دیکھ رہا ہے کہ ہم کو پہنتے وقت یہ اہتمام نہیں بڑھتا گیا تھا, ہم تو ایک ہی جانور کے چمڑے تھے, ایک ہی انسان نے کاٹا تھا, ایک ہی کمپنی میں صفائی ہوئی تھی, مگر یہ کیا بات ہے کہ ہمیں پیروں سے روندا جا رہا ہے, اسے آنکھوں سے لگایا جا رہا ہے. اگر یہ بات اس نے زبان حال سے کہی تو کچھ تعجب نہیں کہ قرآن کریم میں لگا ہوا چمڑا آواز دے کہ نادان, نسبت بڑی چیز ہوتی ہے, نسبت بڑی چیز ہوتی ہے, تجھے پیروں سے نسبت ہے اور مجھے خدا کے کلام سے نسبت ہے. آپ خیال کرتے چلے گئے. ایسے ہی ایک ہی سانچا ہے, ایک ہی جگہ کی مٹی ہے, ایک ہی طرح کے پانی میں گوندھی گئی, سانچے سے 2 اینٹیں آپ نے تیار کیا, سائز ایک, نقشہ ایک, قیمت ایک, حقیقت ایک, اس کو ایک ہی چمنی میں آپ نے پکا دیا, سب کچھ ہے, مگر کیا ایک کو آپ نے سنڈاس میں لگایا, ایک کو لا کے مسجد میں لگا دیا, مسجد میں لگا دیا. اب وہ سنڈاس میں غلاظت میں پڑی ہوئی اینٹ وہیں سے چیخے, ہم ایک ہی سانچے میں ڈالے گئے تھے, ایک ہی مٹی سے بنائے گئے تھے, ایک ہی پانی سے گوندھے گئے تھے, شکل و صورت ایک, لمبائی چوڑائی ایک, قیمت و حقیقت ایک, مگر یہ کیا بات ہے کہ وہاں سجدے کرنے کے لیے جا رہا ہے, وہاں بے وضو نہیں جاتا, یہاں غلاظت کرتا ہے. تو دوستو, مسجد میں لگی ہوئی یہی تو کہے گی کہ نادان, نسبت بڑی چیز ہے, تجھے وہاں سے نسبت ہے اور مجھے خدا کے گھر سے نسبت ہے, مجھے خدا کے گھر سے نسبت ہے. ارے نسبت, میں تو سمجھتا ہوں کہ نسبت کا وہ مقام ہے, سب سے زیادہ نیچے رہنے والی چیز ہے جوتا. پیروں میں پہن کے چلتے ہیں, پیروں میں جوتا سب سے, مگر نسبت جب اس کو بلند کرنے کے اوپر آتی ہے تو جوتا اور فرشتوں کے سر پر, جوتا اور فرشتوں کے سر پر یہ پہنچا کیسے, یہ نسبت میں کیسے پہنچا دیا. واقعہ یاد کرو تابوت سکینہ کا, اس میں جہاں انبیاء بنی اسرائیل کے تبرکات تھے وہاں حضرت کلیم کا جوتا بھی تھا, وَتَحْمَلُهُ الْمَلَائِكَةُ, اور ملائکہ سر پہ لے کے چلتے تھے. نسبت میں آپ نے دیکھا, نسبت کا تو فائدہ سب کو ہوتا ہے, ذرے ذرے کو ہوتا ہے, پتے پتے کو ہوتا ہے. ایمان و عمل کا فائدہ تو مکلفین اٹھا لیتے ہیں, مگر نسبت کا فائدہ سبھی لے جاتے ہیں. نسبت کا تو معاملہ عجیب ہے, ذرے ذرے کو نسبت. میں آپ کو بتاؤں, زمین کا وہ حصہ جو جسم رسول سے لگا ہوا ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش سے بھی افضل ہے, وہ کعبے سے بھی افضل ہے, وہ عرش سے بھی افضل ہے. زمین کا وہ حصہ, یہاں ٹھہر کر آپ سوچئے گا, میں اس حصے کی بات کر رہا ہوں جو جسم رسول سے لگا ہے, جزو رسول نہیں ہے. میں اس حصے کی بات کر رہا ہوں جو جسم رسول سے لگا ہے, جزو رسول نہیں ہے, وہ عرش سے افضل ہے. تو عناصر کے وہ حصے, خاک کا وہ ذرہ جو بشریت مصطفیٰ کا جز بن گیا, جو بشریت مصطفیٰ کا جز بن گیا, خدا کی کائنات میں اس کی مثال کہاں ملے گی. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. اسی لیے سوچنے کی بات ہے, اسی لیے علماء نے اس بات کی وضاحت کر دی, اور پھر بہت ہی شاندار انداز سے کہ جب اس ذرے کا یہ مقام ہے کہ وہ عرش سے افضل, تو نبی کی روح کا مقام کیا ہوگا. نبی کی روح کا مقام کیا ہوگا. اور پھر یہ بھی لوگ اچھی طرح جانتے ہیں, جب کسی کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کو عالم برزخ میں جو اس کے مناسب مقام ہے وہاں رکھا جاتا, مناسب مقام. اب یہ سوچا گیا کہ جب نبی کی روح نکالی گئی تو پھر کہاں رکھی گئی, اس کا مناسب مقام کیا ہے.
مناسب مقام. زیادہ تک پرواز ہوئی, جب جنت میں آپ پہنچے تو معلوم تو غلاموں کے رہنے کی جگہ, وہ روح مصطفیٰ کے مناسب نہیں. اگر آپ نے کہا کیا تو وہاں تو قدم رسول پہنچ چکے ہیں, روح کے مناسب وہ نہیں. آپ کون سی جگہ اس مکان کے اندر کون سا مکان تلاش کریں گے جو اس روح کے رکھنے کے لیے مناسب ہو؟ تو عارفین نے بڑی اچھی بات کہی کہ اس بات تو سمجھ میں آئی کہ اس کے لیے مناسب مقام وہی ہے جہاں سے نکلی ہے. اس کے لیے مناسب مقام وہی ہے جہاں سے نکلی ہے, تو وہیں سے نکالو اور اسی کو اس کا برزخ بنا دو, اسی کو اس کا برزخ بنا دو. سیدنا مولانا محمد کما صلی علیہ. اسی لیے میرا نبی حقیقی جسمانی حیات رکھتا. تو نسبت کا بھی معاملہ عجیب و غریب. تو نسبت کا معاملہ یہ ہے, جتنے عظیم ذات سے آپ کی نسبت ہوگی ویسے ہی عظمت آپ کو ملے گی, ویسے ہی بڑائی. اور غلط اگر نسبت ہو جاتی ہے تو مجھے تو یاد آ گیا قوم سمود کا کنواں. اس کنویں نے نہ کبھی کفر کیا تھا, نہ کبھی شرک کیا تھا, نہ کبھی کوئی گناہ کیا تھا, مگر اس کنویں کے پانی سے جب صحابہ نے آٹا گوندھا تو سرکار نے پھینکوا دیا کہ یہ عذاب والی قوم کا کنواں ہے, یہ عذاب والی قوم کا کنواں ہے. اس نے کچھ نہیں کیا, یہ کچھ نہیں کہا مگر غلط لوگوں کی صحبت میں تھا. یہ کچھ نہیں کیا تو غلط لوگوں کی صحبت میں تھا. ذرا سوچو نسبت نے اس کو کہاں پہنچا دیا. اور پھر اس میدان کا تو منظر آپ دیکھتے ہیں جب حاجی واپس آتے ہیں جہاں پر اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا, اور جب اس میدان سے گزرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں تیزی سے گزر جاؤ, تیزی سے گزر جاؤ. یہ حالانکہ اس میدان نے کیا غلطی کی تھی, وہاں کی خاکوں سے کیا قصور ہوا تھا. لہٰذا اپنی دھرتی کو ایسوں سے بچاؤ جو آ جائے تو وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہ ہو, جو آ جائے تو ایسی نحوست چھوڑ جائے کہ اب وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہ رہے. یہ نسبت کا معاملہ عجیب و غریب ہے. اور میں تو آپ کو دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں, نسبت ہی کی بات چل رہی ہے. آپ حاجی صاحب جاتے ہیں کہتے ہیں شیطان کو مارنے جا رہے ہیں, اور یہاں کے حجاج کہتے ہیں یہ بڑا شیطان ہے, یہ چھوٹا شیطان, یہ مجلا شیطان. 3 سائز کے شیطان. حالانکہ وہاں ایک بھی شیطان نہیں, 3 ستون ہے. 3 ستون کا نام رکھ دیا, یہ پہلا شیطان, یہ دوسرا شیطان, یہ تیسرا شیطان. اور واقعہ تو صرف اتنا ہی تھا کہ وہاں شیطان کھڑا ہوا تھا, اس نے دھوکہ دینا چاہا تھا. حضرت ابراہیم نے کنکری مالی, دفعہ ہو گیا, یہ جگہ 2 جگہ 3 جگہ, بس یہ ایک بار کھڑا ہوا, بس ایک بار. اور ایک ہی بار یہ واقعہ ہوا کہ اس کو کنکری مارے گی. ارے اس کو شوق تھوڑی کہ بار بار آ کے کھڑا ہو اور جوتا کھائے یا پتھر کھائے, اس کو یہ شوق نہیں. اس کو تو بہت سے کام پوری دنیا میں پھیلے ہوئے, وہاں جا کے جوتا کھائے گا. اور واقعی کچھ لوگ ایسے جوش میں آتے ہیں کہ غیر شریعت کا لحاظ بھی نہیں کر پاتے. اب تو خیر اتنی گنجائش نہیں, مگر جب پہلے حضرت میں حاضر ہوا رہا تو ایک صاحب کو دیکھا جوش میں آ کر کے جمرے کے اوپر ہی چڑھ گئے اور اس کو جوتے سے مارنا شروع کیا. ایسا لگتا تھا کہ آج مل گیا ہے تو زندگی بھر کا بدلہ لے لو. آپ خیال کریں, حالی کے شرن یہ بات نہیں ہے. بڑا عجیب غصہ آ جاتا ہے اس وقت. تو وہ پتھر, اس کو آپ نے کیا کہا, تو اصل بات یہ ہے کہ وہاں شیطان تو نہیں ہے مگر اس زمین کو نسبت ہو گئی شیطان سے. اس زمین کو وہاں جو نشان لگا اس زمین کو نسبت جب ہو گئی تو اب اس زمین کی توہین شیطان کی توہین ہے, اس پر رجم شیطان پر رجم ہے, اس کی تذلیل شیطان کی تذلیل ہے. اور شیطان بھی سمجھ رہا ہے اپنی تذلیل, وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ میری توہین ہو رہی ہے, وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ مجھے رجم کیا جا رہا ہے. دیکھا وہ بھی زمین سوچ رہی ہوگی یہ خبیث کہاں سے آ کے کھڑا ہو گیا, اب قیامت تک مجھے پتھر ہی کھانا ہے. نسبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اچھوں سے چیز مل جائے. اچھا سوچو, نسبت, نبی کا بیٹا صحبت اگر اسے غلط مل گئی تو پیسارے نوح بابدا بے نشست, خاندان نبوتش گمشود. دیکھا آپ نے کہاں پہنچا دیا. نبی کا بیٹا جہنمی اور کتا جنتی,
कुत्ता जन्नती, ये सब क्या चीज है? ये सब निस्बत ही का तो सोहबत और कुर्बत है। तो दोस्तों, किसी वाक़े को अजीम समझना या उसको बड़ा समझना, ये निस्बत के ऊपर मौकूफ हुआ करता है कि ये निस्बत किसका है। तो हम जिस वाक़े को और जिस हादसे को बयान करना चाहते हैं वो एक ऐसे मजलूम का हादसा है जो पहले भी मजलूम था, आज भी मजलूम है। जुल्म की इंतहा नहीं हुई, पहले भी लोगों ने जुल्म किया, आज भी लोग जुल्म करते हैं। जुल्म का तरीका बदल गया। पहले उस मजलूम पर जब जुल्म किया गया तो नोके नेज़ा दिखाया गया, आज उस मजलूम पर जुल्म करने के लिए नोके कलम दिखाया जा रहा है। पहले उस मजलूम पर जुल्म किया गया तो तलवार चलाई गई और आज जुबान चलाई जा रही है, उसके खिलाफ जुबान चलाई जा रही है। तो ऐसा मजलूम था कि हम उसकी निस्बतों को क्या बताएं। सयादत से ऐसा वो मुंसलिक कि पूरा घर ही सयादत की शान लिए हुए है। किसका नवासा, किसका नवासा? जो खुद अपने लिए इरशाद फरमाए, अना सैयद उलद आदम, मैं औलाद आदम का सरदार। किसका बेटा? जिसके लिए खुद सरकार ने या अली अंत सैयदुल अरब, ए अली तू अरब का सरदार है। अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहु, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसके दरवाजा। याद रखो, हमेशा दरवाजा शहर की शान के लायक ही बनाया जाता है। जैसा शहर होता है ऐसा नहीं है कि घर बहुत शानदार हो, दरवाजा मामूली हो। इसलिए कि दरवाजे ही को तो देखकर लोग शहर की अजमत का एहसास करेंगे कि जब दरवाजा ऐसा है तो शहर कैसा होगा, जब दरवाजा ऐसा है तो शहर कैसा होगा। मैं इल्म का शहर, उस पर वो लतीफा भी याद आ गया जो सैयदना अली मुर्तज़ा ने एक मर्तबा कह दिया था कि हजरत जिब्रील अगर अल्लाह के रसूल के पास एक बार आते हैं तो मेरे पास 2 बार आते हैं। ये मेरे पास 2 बार आते हैं। ये बात सरकार रिसालत तक पहुंची। हजरत सरकार ने तलब किया और उन्हीं की जुबान से लोगों को सुनवाना चाहा कि तुमने ये कहा हुजूर, मैंने नहीं कहा, सरकार ने फरमाया, ये तो हुजूर ने फरमाया है। वो बात की मैंने वजाहत कर दी। कहा क्या? सरकार ने कहा कि मैं अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजा है। तो शहर में जो एक बार आता है वो दरवाजे पर 2 बार आता है, आते भी आता है, जाते भी आता है। जरा सा आप ख्याल करते चले जाए तो वाकई वो इल्म का दरवाजा और किस शान का दरवाजा। तफसीर रूहुल बयान में तो पूरी वजाहत है कि पूरे कुरान करीम के अंदर जो इल्म है वो सब सूरह फातिहा के अंदर, और सूरह फातिहा के अंदर जो कुछ है वो सब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के अंदर, और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के अंदर जो इल्म है सब उसकी बे में है, और उसकी बे के अंदर जो कुछ है वो उसके नीचे वाले नुक्ते के अंदर है। और फिर हज़रत अली का ये कौल भी सुनो, आना नुक्ता तो तहतल बा, मैं ही तो बे के नीचे का नुक्ता हूँ, मैं ही तो बे के नीचे का नुक्ता हूँ। तो इस नुक्ते को अली से बेहतर कौन समझेगा। इस नुक्ते की वो तशरीह शुरू कर दें तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की तफसीर सामने आवे, उसकी तफसीर शुरू करें तो सूरह फातिहा की तफसीर सामने आ जाए, उसकी तफसीर तो पूरे कुरान करीम की तफसीर सामने आ जाए। मगर दोस्तों आप क्या जानेंगे कि इस नुक्ते में क्या। और ये भी एक राज की बात है कि मैं बे के नीचे का नुक्ता हूं, ये राज की बात है। क्यों? बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं आप बताइए। जी नहीं, एक भी नुक्ता नहीं होता। बे के नीचे कहीं नुक्ता होता? पहले यूं लकीर खींचा आपने, क्या बे तैयार हुई? नुक्ता रखने के बाद तो वो बे बनती। क्या कह रहे हैं? जब तक नुक्ता ही नहीं तो बे का। ये भी एक राज की बात हुई ना कि नुक्ता नजर भी आ रहा और गायब भी है, देख भी नहीं रहा। बे के नीचे कहाँ नुक्ता होता है? वो तो नुक्ते के बाद बे बनती, और उसके बाद फिर कहीं उसके नीचे कहाँ नुक्ता दिखता।
یہ بھی ایک راز کی بات ہے، مگر دوست نقطے میں کیا ہے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ وہ سمجھتا ہے جو اس نقطے کی کائنات کی سیر کر چکا، وہ سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے برطانیہ کا نقشہ رکھ دوں تو اس میں کچھ نقطے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ لندن ہے، یہ گلاسکو ہے، یہ برمنگم ہے، یہ مانچسٹر ہے، اور بنانے والے نے اتنے فن سے بنایا ہے کہ دونوں کے اندر جو فاصلے دیے ہیں وہ بھی سمجھ کرتے کہ اسی سے آپ سمجھ لیں گے کہ دونوں کا فاصلہ کیا ہے۔ تو اب اگر یہ کوئی کہے کہ اس لندن کے جس نقطے کے اندر کہ اگر میں تشریح شروع کر دوں تو ایک پوری کتاب نہیں بلکہ 70 کتاب بھی تیار ہو سکتی ہے، تو آپ سوچیں گے اس بے میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں جس نے لندن نہیں دیکھا، مگر جو لندن کو گھوم آیا وہ اس بے کو کتنا وسیع سمجھ رہا، اس نقطے کو وہ کتنا وسیع سمجھتا۔ تو جو پہلے شہر کو دیکھ لے وہ اس نقطے کی تشریح کرنے بیٹھے تو تشریح مکمل نہ ہو سکے، اور جس نے دیکھا ہی نہیں وہ کیا جانے کس نقطے میں کیا، جس نے دیکھا ہی نہ ہو وہ کیا جانے کس نقطے میں کیا۔ میں اور قریب کر دوں، آسان، آپ کی آنکھ میں بھی تو ایک نقطہ ہے نا، ایک نقطہ ہے آنکھوں کا، اور اسی میں اگر آپ یہ کہیں کہ میرے اس نقطے میں پورا پہاڑ ہے، پوری مسجد ہے، اتنے 100 آدمیوں کا مجمع، یہ ساری اسی نقطے میں جب جاتے ہیں تبھی تو دکھتے ہیں۔ جب آپ کی صورت ہمارے آنکھ کے نقطے میں جائے گی تبھی تو دکھے گی۔ تو ایک اندھے سے یہ کہو کہ میری ایک چھوٹی سی آنکھ ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، اس نقطے کے اندر اتنے 1000 آدمی دکھ رہے ہیں، اس نقطے کے اندر ایک پورا پہاڑ ہے، اس نقطے کے اندر ایک پورا دریا ہے، تو اندھا کیا کہے گا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کتنے بڑے نقطے میں ایسا کیوں رکھا، یہ بات واقعی سمجھائی بھی نہیں جا سکتی۔ اگر میری نگاہ کا نقطہ تیری نگاہ کا نقطہ ہوتا تو بغیر سمجھائے سمجھ لیتا، تو بغیر سمجھائے سمجھ لیتا۔ تو بسم اللہ کی بے کا نقطہ جس کا نقطہ نگاہ ہو گیا ہو وہ عالم ما کان و ما یکون ہو گیا، اس لیے وہ جانتا ہے کہ اس میں کیا ہے۔ تو جس کا باپ یا علی انت سید العرب، اے علی تو عرب کا سردار، اور حضرت علی کے اس میں شریف کا بھی لطف میں بہت لیتا ہوں، بڑا لطف آتا ہے اس کو دیکھیے کیا مقدس نام دیا ہے، علی کا نام بھی کیا خوب۔ آپ جانتے ہیں ایک چیز ہے جس کو تابع محمل کہتے ہیں، تابع کسی چیز کو بگاڑنا ہو محمل بنانا ہو تو آسان طریقہ واو لگا دیجئے، پہلا حرف نکال کے واو لگا دیجئے وہ محمل ہو جاتا ہے۔ جیسے پانی، اس کو محمل کرنا وانی، پانی وانی بولتے نہیں، کھانا وانا، تو کھانا تو سمجھ میں آئے، وانا کیا چیز ہے، کسی چیز کو محمل بنانا ہو اس کو تابع محمل کہتے ہیں۔ بولنے کی عادت ہے، کھانا ہونا، روٹی ووٹی، تو واو لگایا، تو کسی کو محمل کرنا ہو تو پہلا لفظ ہٹاؤ واو لگا دو محمل۔ اب حضرت علی کے لفظ علی کو اگر آپ محمل کرنے چلیں گے تو عین ہٹائیں گے واو لگائیں گے تو کیا علی ولی، علی ولی، تو ایسا ولی کہ لوگ بگاڑنے پر آئیں تو ولی، بگاڑنے پر آئیں تو ولی، اور بنانے والا جب بنانے پر آئے تو کیا ہوں گے، ذرا سا آپ خیال کریں، نام میں بھی یہ خوبی۔ کان سیان هذه الامه بعد نبیها، حضرت علی کی شان کیا ہے کہ نبی کے بعد اس امت میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے حضرت علی تھے۔ باپ کا یہ حال ہے، ماں سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی اور خواتین، عالمین کی عورتوں کی سردار۔ آپ خیال کرتے چلے جائیں تو سیادت اس گھر کی لونڈی، اگر آپ نسبتوں سے کسی کو عظیم سمجھتے ہیں تو ہمارے اس مظلوم کو وہ نسبتیں حاصل ہیں، ہمارے کہ ان نسبتوں کی عظمت کو ہم سمجھا نہیں سکتے۔ اور جانے دو پیدرم سلطان بود والے فلسفے کو،
खुद इसको देखो ये खुद क्या, और उससे सुनो जिसकी निस्बत ने इसे अजीम बनाया। अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना। हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। किसी से आप तर्जुमा कराओ, यही तर्जुमा करेगा। हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार होंगे, ये नहीं है, हैं जन्नती जवानों के सरदार हैं। इसलिए कि सयादत जिस दर से मिलती है उसी ने सनद दी, वो सैयद हैं। अच्छा हैं, तो एक बात बताइए, जिस वक्त हुजूर ने ये कहा होगा उस वक्त इन दोनों शहजादों की उम्र क्या होगी? इसलिए कि विसाल के वक्त एक साहबजादे 5 साल के, एक 6 साल, तो और पहले की बात होगी ना, कोई 3 साल का रहा होगा, कोई 4 साल का रहा होगा, बहरा 5 और 6 से छोटे। तो उस आलम में ये मामला कि जन्नती जवानों के ये सरदार हैं। अब सोचिए, वो छोटी छोटी हथेलियां, वो छोटी छोटी उंगलियां, वो छोटे छोटे पैर, वो छोटा सा नूरानी जिस्म, ऐसे वक्त में सरदारी मिल चुकी। मैं ये सोच रहा हूं कि जब ये उंगलियां बड़ी होंगी, जब ये हथेलियां और बड़ी होंगी, तो सरदारी का दायरा भी कुछ बड़ा होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि सरदारी का दायरा का, मगर इतना समझ लो जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो अब किसी जन्नती जवान को समझना है तो देखना कि कौन इन्हें अपना सरदार मानता। इन्हें अपना सरदार जो मानेगा, ये उसके सरदार, वो यहां भी उसके सरदार, वहां भी उसके सरदार। और उसके बाद सरकार ने कैसे कैसे पहचान कराई है, अपने शहजादे की पहचान तरह तरह से कराई। और नबी का काम याद रखो, नबी अपने फरीज़े नबूवत से कभी गाफिल नहीं होता। ये ना समझो कि नबी सिर्फ फितरी मोहब्बत के दबाव में कुछ कर रहे हैं। नबी हर वक्त अपने फरीज़े पे नजर रखता है। नबी हर वक्त अपने फरीज़े पे नजर रखता है। हमने वो मंजर भी देखा, वो देखा, नबी खुतबा दे रहे हैं, हजरत इमाम में हुसैन चले आ रहे, नबी मिंबर से नीचे आ गए, बच्चे को उठा लिया, फिर मिंबर पर चले गए। अब दुनिया ये देख रही है कि मिंबर तो रसूल का मिंबर है और रसूल की आगोश हुसैन का मिंबर है। और हम ये भी देख रहे हैं क्या तरबियत हो रही है, किस कदर सिखाया पढ़ाया जा रहा। और उसके बाद अब खुतबे का रुख बदल गया। हजरत हुसैन जुज़्वे खुतबा हो गए, खुतबे का रुख बदल गया। अय्युहन्नास हाज़ा हुसैन फ़ारफ़ू वफ़द्दलू वंसुरू। ऐ लोगों, पहचानो ये हुसैन है, इनको पहचानो, इनकी फजीलत को जानो, इनकी मदद करो। अब आप सोचें, ये नवासे की मदद करा रहे हैं। नबी अपने नवासे की मदद के लिए आए थे, और अब भी ये छोटा सा नवासा किस मदद की जरूरत है? ये तो खुद नबी की आगोश में, इसे किसकी जरूरत? हुसैन को कौन नहीं पहचानता? सब जानते हैं कि ये नबी के नवासे हैं। फिर किस मार्फत की बात है? कोई ऐसी चीज है जिसकी तरफ तवज्जो दिला जा रही है? नबी तवज्जो दिला रहे हैं, देखो इन्हें पहचानो, इनकी अजमतों को समझो और इनकी मदद करो। इस वक्त रसूल हुसैन को अपने नवासे की हैसियत से पेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने दीन की हैसियत से पेश कर रहे हैं। मेरी आगोश में ये दीन है, इसे पहचानो, इसकी अजमतों को जानो, और जब वक्त आए तो इस दीन की मदद करो। क्या तारुफ कराया। नबी के काम को ऐसे ना समझना कि बेटे ने ख्वाहिश जाहिर कर दी कि नाना जान सबके ऊँटों की लगाम तो उनके हाथों में है, हमारे हाथ में कोई लगाम नहीं है। और उसके बाद नबी ने कहा मेरी जुल्फों को थाम लो, तो आप समझेंगे ये भी मोहब्बत की कोई बात होगी। नहीं दोस्तों, दोनों नवासों की ट्रेनिंग हो रही।
انہیں آمادہ کیا جا رہا ہے، مستقبل کے لیے تیار کیا جا رہا کہ اے میرے نواسو آج میری زلفوں کو پکڑنا سیکھ لو، کل امت کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہوگی، یہ امت کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ اور پھر کس طرح سے بٹھایا، حضرت امام حسن کو ادھر بٹھایا، حضرت امام حسین کو ادھر بٹھایا، اور آپ خیال کریں داہنی طرف بڑے صاحبزادے ہیں، ادھر بائیں طرف چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ اب ادھر سے بھی نبی کو دیکھنا چاہو گے تو پہلے حسن نظر آئیں گے پھر نبی دکھائی پڑیں گے، ادھر سے دیکھو گے تو پہلے حسین نظر آئیں گے پھر نبی۔ تو اب نبی سے رابطہ ان نواسوں کو چھوڑ کر بن ہی نہیں سکتا، پہلے ان کو دیکھو پھر نبی کی شکل تمہیں دکھے گی۔ قلعہ بنا دیا ہے نبی نے، ان دونوں کا قلعہ تیار کیا ہے کہ یہیں سے تم آ سکو گے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت حسین کو بائیں سائڈ پر رکھا تو ان کا پیر لٹکا وہاں تک آیا جہاں رسول کا دل ہے، جہاں رسول کا بائیں سائڈ میں دل ہوتا ہے پیر وہاں تک آیا۔ ہم نے کہا کہ چھوٹے کو یہ اہتمام کے ساتھ اس لیے دکھانا ہے کہ سنو یہ حسین ہے اور ان کے پیروں کو کمزور مت سمجھنا، یہ وہ پیر ہیں جس کو دل رسول سے نسبت حاصل ہے اور دل رسول سے استقلال اور استقامت کی قوت مل رہی ہے، اور جس کو رسول کا دل استقلال اور استقامت کی قوت دے اس کے پیر کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اس کے پیر کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں اس واقعے کو بھی آپ صرف محبت پر محمول نہ کیجیے گا۔ یہ نبی سجدے میں ہیں، امام عالی مقام آ کر پشت پر بیٹھ گئے، نبی نے سجدے کو طویل کر دیا۔ بات تو بہت سیدھی سی ہے، نبی نے سجدے کو طویل کر دیا، اور یہ بھی بڑا اچھا درس مل گیا کہ بیٹے کی محبت میں خدا سے غافل نہیں ہوئے، ذکر الہی بڑھا دیا، تسبیح ربانی بڑھا دیا، سجدے کو طویل کر دیا۔ وہ تو اور ہیں جو بیٹے کی محبت میں گمراہ ہو جاتے ہیں، بیٹے کی محبت میں دوسرے راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ محبت ایسی ہو جو خدا کی بندگی کو طویل کرا دے، محبت ایسی ہو جو ذکر الہی کو بڑھا دے، محبت ایسی ہو۔ مگر میں تو ایک چیز دیکھ رہا تھا، اور واقعی اس موقع پر جب میں پہنچتا ہوں تو یہ ایک بات ضرور پوچھ لیتا ہوں کہ حضور نے طویل تو کر دیا، مگر ایک بات بتاؤ سر کس لیے جھکایا تھا اور کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ حسین کے لیے سر جھکایا تھا، خدا کے لیے نہیں اٹھا رہے ہیں، حسین کے لیے۔ تو حسین کا خیال نبی کی نماز میں آیا کہ نہیں؟ نبی کی عبادت میں آیا کہ نہیں؟ تو نبی کی نماز رہی کہ نہیں رہی؟ اب یہ بتاؤ نبی کے ذہن میں حسین کا خیال آیا۔ اب مجھے بتاؤ حسین کی پوزیشن کیا ہے؟ حسین دین ہے کہ دنیا؟ حسین دین ہے کہ دنیا؟ اگر کہو گے دنیا تو کیا نبی دنیا کے تصور میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ کیا نبی تو وہیں سے بتانا چاہتے ہیں کہ حسین دین ہے، حسین دین ہے؟ اور واقعی دوستو بات بہت واضح ہو گئی۔ اور مجھے تو ایک دوسرا منظر نظر آیا، جب کوئی سجدے میں جاتا ہے تو حلقے والی شکل بن جاتی، حلقے والی شکل بن جاتی۔ تو نبی جب سجدے میں گئے تو ایک حلقے والی شکل بن گئی تھی، جیسے انگوٹھی تیار ہوتی، مگر ہر انگوٹھی پر کوئی نگینہ ہوا کرتا ہے، تو نگونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ایسے نگینے کہاں ملے؟ تو وہ نگینہ جو نبی کے حلقے رسالت کی انگوٹھی بن سکے، وہ نگینہ وہی ہوگا جسے خود نبی نے تراشا ہو، جسے خود نبی نے سجایا ہو۔ اس حلقہ رسالت کے اوپر امامت کا نگینہ کتنا حسین نظر آ رہا تھا۔ تو دوستو ہر حیثیت سے دیکھو، غور کرو، نبی نے ہر انداز سے پہچان کرایا، یہاں تک کہ اپنا پھول بھی قرار دے دیا، پھول قرار دیا۔ اس نقطے کو یزیدی نہ سمجھ سکے کہ پھول کی شان کیا ہوتی ہے۔ پھول کی ساری پتیاں اکٹھا ہوں تو مہک بھی قریب قریب رہے گی، اور ان کو بکھیر دو تو مہک بھی بکھر جائے گی، اتنی بکھر جائے گی کہ ان کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ مگر دوستو سوچو، ذات کے لحاظ سے بھی وہ عظیم، نسبتوں کے لحاظ سے بھی عظیم، تو یقیناً اس مظلوم کی ذات سے جو واقعہ وابستہ ہوگا وہ عظیم واقعہ ہوگا، جو حادثہ وابستہ ہوگا وہ عظیم حادثہ کہلائے گا۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں، ضابطہ الہی ہے، حسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ آمنا کہہ دیں گے تو چھوڑ دیا جائے گا؟ ہم مان گئے، بس اتنا کہنے سے چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟
کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ کیا عموم دیکھیے، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ کیا سمجھے؟ ناس کہہ کر کے عام کر دیا، کوئی بھی ہو۔ ہم تو دیکھتے ہیں جن کا رتبہ ہے سوا، ان کو سوا مشکل ہے، کوئی بھی ہو۔ آپ خیال کریں کیسے کیسوں کی آزمائش ہوئی۔ اشارہ کر کے گزر جاؤں، کسی کے سروں پر آرا چلایا گیا، کسی کے گلے پر تلوار چلا دی، کسی کے اوپر پتھروں کی بارش کرا دی گئی، کسی کو لہو لہان کرا دیا گیا۔ وحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، آزمائش ہوگی اور امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سب کی آزمائش ہوگی، مگر رب تبارک و تعالی اپنے محبوب کی امت کو بہت چاہتا ہے، اور یہ محبت بھی نسبت کی وجہ سے۔ محبوب کی امت تو امتحان کی جب بات آئی تو یہ بھی ظاہر کر دیا کہ ہمیں کس کس مضمون میں امتحان لینا، تاکہ تیاری پہلے سے کر لو۔ اگر پتہ ہی نہیں چلا تو کہیں امتحان میں ناکام نہ ہو جاؤ۔ تو وضاحت ہو گئی کہ 5 مضمونوں میں امتحان ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ خوف دے کر میں امتحان لوں گا، بھوک دے کر میں امتحان لوں گا، اولاد لے کر میں امتحان لوں گا، مال چھین کر میں امتحان لوں گا، جان لے کر میں امتحان لوں گا۔ پیپر بڑے سخت، اور یہ بھی میں بتا دوں یہ ضروری نہیں ہے کہ سب سے سارے امتحان لے لی جائیں، وہ اپنی مرضی سے جس سے جو چاہے لے، ایک ہی مضمون میں لے لے، 2 ہی مضمون میں لے لے، چاہے سب میں لے لے، یہ تو اس کی مرضی کے اوپر ہے، مگر امتحان سے بچو گے نہیں۔ تم نے اس بوڑھے باپ کے امتحان کو کیا فراموش کر دیا جو اپنے 7 سالہ فرزند کو لے کر کے میدانی امتحان میں اتر گیا تھا، اور جب اس سے کہا گیا تھا ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، ذبح کر دو، کیسے لوگ تھے وہ۔ شیطان نے تو دھوکہ دینا چاہتا حضرت ہاجرہ کو بھی، اور کہا تھا یہ دعوت کے نام پر لے جانے والے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ نے بیٹے کو ذبح کر دے؟ کہا نہیں، یہی حکم الہی ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا جب یہی حکم الہی تو ہم بھی راضی ہیں۔ جب بیٹے سے اس نے یہ کہا کہاں جا رہے ہو؟ یہ قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کہا کہیں کوئی باپ نے بیٹے کو قتل کرتا ہے؟ بات سمجھ نہیں آتی۔ کہا نہیں، یہی حکم الہی ہے۔ کہا جب حکم الہی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ اور باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھ لیا کہ بیٹے تمہاری رائے کیا، تمہاری رائے کیا؟ باپ یہ چاہتا تھا کہ ایک ہی وقت میں یہ میرا بھی امتحان ہو، ان کا بھی امتحان ہو، مگر وہ دراصل باپ کا امتحان تھا، بیٹے کو ذبح کرنا اپنے ہاتھ سے۔ اور بیٹا کیسا اولو العزم جو مشورہ دیتا ہے باپ کو، آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، میرے ہاتھ پیر کو بھی باندھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ میں لرزش نہ آ جائے۔ باپ کی سمجھ میں بات آ گئی، آنکھوں پہ پٹی باندھا، اور اس کے بعد جب ذبح کیا آنکھ کھلتی ہے منظر کچھ اور ہے، بیٹا مسکرا رہا ہے، دمبا ذبح پڑا ہوا ہے۔ یہ منظر مختصر سمے واقعہ نگاری مقصود نہیں، اس لیے اشارہ کر کے میں گزر جانا چاہتا ہوں۔ بدل ہو گیا، ذبیح اللہ کا خطاب حضرت اسماعیل لے گئے، قربانی مقبول ہو گئی، مگر دوستو کہیں تم یہ نہ سوچنا کہ وہ اولو العزم رسول
اس کو آنکھ پر پٹی باندھنے کی ضرورت کیا تھی؟ بلکہ آنکھ کھول کے اگر ذبح کرتے تو اور بھی زیادہ اہمیت ہو جاتی اس امتحان کی کہ آنکھ کھول کر کے ذبح کیا مگر ہاتھ میں لچک نہیں پیدا ہوئی، ہاتھ میں لرزش نہیں پیدا ہوئی، کہیں دماغ میں آپ یہ نہ آ جائے مگر تم مصلحت الہی کو کیا جانو۔ دوستو، آنکھ بند تھی جبھی تو یہ امتحان بن گیا، اگر آنکھ کھلی ہوتی تو امتحان ہی نہیں تھا، آنکھ کھلی ہوتی تو امتحان ہی نہیں تھا، اس لیے کہ آنکھ کھلی ہوتی تو وہ دمبا ذبح ہوتا دیکھتے، آنکھ کھلی ہوتی تو یہ دیکھتے کہ زمبا کٹ رہا ہے، اور آنکھ بند تھی تو سمجھ رہے تھے بیٹا کٹ رہا ہے، بیٹا کٹ رہا ہے، تو اسی آنکھ بند ہونے سے اسے امتحان بنا دیا۔ صاحب خیال کریں، اس سے بات سمجھ میں آ گئی۔ بہرحال وہ کامیاب ہو گئے۔ ایسے ہی دوستو، کامیابی جس کو رب تبارک و تعالیٰ دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اس واقعے کو یاد رکھو۔ اور انہی پیپروں میں ایک زبردست پیپر جو ہے، زبردست، وہ کیا ہے؟ جان کی قربانی۔ بیٹے کی قربانی کے امتحان کا ایک منظر دیکھا، جان کی قربانی، اور جان کی قربانی دینے والا بڑا اونچا مقام، جان کی قربانی دینے والا شہید، جس کی زندگی پر نص قطعی شاہد، شہید۔ ایک تو ہوتے ہیں یعنی وہ جو خدا کی الہیت و الوہیت کی گواہی دے اپنے خون کے قطروں کی، وہ شہید۔ اچھا، ویسے شاہد ایک ہوتے شاہد، تو شاہد کا معاملہ جو زبان سے گواہی دے وہ شاہد، اور جو خون سے گواہی دے وہ شہید۔ اچھا، شاہد کا معاملہ عجیب ہے، شاہد تو جھوٹے بھی ہوتے ہیں نا، جھوٹے شاہدوں سے پالا پڑتا، جو 28 کو چاند نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں، اور 29 کو تو جانے ہی نہیں دیتے۔ چاند کہیں آسمان پہ ہو یا نہ ہو مگر ان کی نظر میں تو آ ہی جاتا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ ان سے کہا گیا تھا اپنے دیکھنے کی شہادت دو۔ کیا کہا گیا تھا؟ اپنے، اور یہ اس کے وجود کی شہادت دے رہے ہیں، یہ شاہد ہے۔ کہا گیا تھا دیکھنے کی شہادت دو، اور یہ وجود کی شہادت دے رہے، اس کے لیے تجھے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ وجود تو ہم پہلے ہی سے مانتے ہیں۔ چاند کے وجود میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف تو روحیت میں۔ بات سمجھ آئے؟ اچھا، ایک بات اور بتا، شاہد کی شہادت اور شہید کی شہادت میں ایک فرق یہ، شاہد کبھی کبھی اچھا ہو کر شہادت سے فاسق بن گیا، شاہد خود اچھا تھا، جھوٹی شہادت دے دی، فاسق بن گیا۔ تو شاہد کی شہادت کبھی اچھے کو گنہگار بناتی ہے، شاہد کی شہادت اچھے کو گنہگار بناتی ہے، متقی کو فاسق بناتی ہے، اور شہید کی شہادت گنہگار کو متقی بناتی ہے۔ سارے گناہ معاف، وہ شہادت اور ہے جو گنہگار بنا دے، اور وہ شہادت اور ہے جو گنہگار کو نیکوکار بنا دے، درجات بلند کر دے، گناہوں کو معاف کرا دے۔ کتنا عجیب بات ہے۔ اور پھر اس کی زندگی ایسی کہ اس سے انکار ممکن نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاؤں یہاں پر ماشاءاللہ سبھی زندہ، اب کون ہے جس کو مردہ کہا جائے؟ سبھی زندہ ہیں ماشاءاللہ، مگر اگر میں یہ کہوں کہ آپ لوگ سب مردہ، یہ سب کے سب مردہ، تو جانتے کیا کریں گے آپ؟ میرے اوپر چارج کیا ہو میں بتاتا ہوں۔ اتنا سننے کے بعد کیا فرماتے ہیں علماء شرع متین اور مفتیان دین زید کے بارے میں کہ علانیہ اس نے تمام زندوں کو مردہ کہا، اور اسٹیج پر بیٹھ کر کے، ممبر پر بیٹھ کر کے وہ جھوٹ بولا۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں؟ اب مفتی صاحب جواب دیتے ہیں، الجواب
اللہم ہدایت الحق والصواب. اس نے علانیہ جھوٹ بات کہی. جب تک اپنے جھوٹ سے وہ اپنے جھوٹ سے توبہ نہ کرے اس وقت تک اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. مفتی صاحب ھذا ما عندی والعلم عند اللہ تعالی وعلمہ جل مجدہ وتم واحکم. جواب تیار. مگر مفتی صاحب سے پوچھو کہ اس کے پیچھے تو نماز نہیں ہوگی مگر کیا خود اس کی نماز ہوگی؟ تو کہیں گے نہیں ہاں اس کی تو نماز ہوگی. تو ان زندوں کو میں نے مردہ کہا تو زیادہ سے زیادہ چارج فسق کا لگا، فاسق ہو گئے. زیادہ زیادہ یہی رہا کہ میرے پیچھے کوئی نماز نہ پڑھے میں تو پڑھ سکتا ہوں. ایمان میں کوئی خلل تو نہیں آیا، قرآن کا انکار تو نہیں ہوا، دین سے الگ تو نہیں ہوئے. مگر شہید ایسا زندہ ہے کہ اگر اسے مردہ کہو تو کافر ہو جاؤ. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. قرآن کے منکر ہو کر کے کافر ہو جاؤ. وہ ایسا زندہ. ذرا سا سوچو زندگی کتنے اونچے درجے کی چیز ہے. یہ جان کی قربانی والی بات. اچھی طرح سے آپ سمجھتے چلے جاؤ. بہرحال بڑا سخت امتحان ہے. یہاں پر ایک بات میں نے شہادت کے درجات کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی. اب یہاں پر چند باتیں اور عرض کرنے کی ہیں. اس میں دیکھو اسلام کی تاریخ دیکھو. ہر ورق پر شہیدوں کے خون کے نشانات ملیں گے. اسلام کی تاریخ ہی ایسی ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سے ایک عظیم شہید، ایسے بھی شہید جن کو زبان رسالت مآب نے سید الشہداء کہا. ایسے بھی شہید بڑے ہی مظلومیت کی زندگی گزار کر جو شہید ہوئے. تو شہیدوں سے ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے. مگر دوستو یہاں چند سوالات کی طرف میں اشارہ کروں. پہلا تو سوال یہ ہے کہ انہی شہیدوں میں ایک ایسا شہید ہے جس کی زندگی کا ایک ایک ورق ہر فرد کی نگاہوں کے سامنے ہے. شہادت کب ہوئی، کس سے ہوئی، کیوں ہوئی، کب ہوئی، کیسے ہوئی، پوری تفصیلات جتنا حضرت امام حسین کی شہادت کے تعلق سے لوگوں کو معلوم ہے. حضرت عثمان غنی کے بارے میں نہ بتا سکیں گے، علی مرتضیٰ کے بارے میں نہ بتا سکیں گے، حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے بارے میں اتنی تفصیلات نہ بتا سکیں گے. مگر یہ شہید ایسا ہے کہ اس کا غم ساری دنیا منا رہی ہے. ہر جگہ چرچا ہو رہا ہے، ہر جگہ ان کی یاد ہو رہی ہے. اور یہی نہیں کہ چاہنے والے ہی اس کی تاریخ جانتے ہیں، جو دشمن ہے وہ بھی خوب پہچانتے ہیں، وہ بھی اس کی تاریخ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو یہ کیا بات ہے؟ جب شہداء سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے تو کسی ایک شہید کا انتخاب کیوں ہے کہ مل کر ساری دنیا اس کا غم بنائے، مل کر ساری دنیا اس کا رنگ، مل کر ساری دنیا اس کی یادگار منائے؟ اس شہید کا انتخاب کیوں ہو گیا؟ یہ شہید کیوں اس قدر سالانہ اس کی یاد پورے اہتمام کے ساتھ سبھی روتے ہیں، سبھی عبرت حاصل کرتے ہیں؟ ایک سوال تو یہ اپنی جگہ پر بہت اہم سوال ہے. اور دوسرا سوال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب شہادت کا درجہ اتنا اونچا درجہ ہے تو اس شہادت کو دامن رسالت سے وابستہ کیوں نہیں کیا گیا؟ ہم دیکھتے ہیں نبی کے اندر جملہ صفات، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارن، تو تنہا داری. مگر صفت شہادت جو ہے وہ دامن رسالت سے وابستہ نہیں ہم دیکھ رہے ہیں. صفت شہادت اتنی بڑے درجے کی شہادت اور وہ دامن رسالت سے وابستہ نہ ہو. میں ایک بات بتاؤں، سرکار کی گلوئے مبارک پر تلوار نہیں چلی، رب تبارک و تعالیٰ بچاتا رہا. اللہ یعصمک من الناس، بچاتا رہا. کیوں؟ جب نبی کے گلے پر تلوار چلتی ہے تو اس کے امت کا نظام بگڑ جاتا ہے، دین کا نظام مضطرب ہو جاتا ہے اور پھر اس کا دین آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اب چونکہ اس دین کو قیامت تک رکھنا تھا تو نبی کو تلوار کے وار سے بھی بچانا تھا. مگر جب تلوار کے وار سے بچا لیا تو شہادت کہاں سے ملی؟
وہ شہادت کا درجہ. اور پھر دوسری بات اور ہم نے یہ غور کیا، دوسری بات یہ غور کیا کہ شہادت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک شہادت جلی اور ایک شہادت خفی. شہادت جلی وہ ہے جس میں پوری تفصیل سے قاتل کا پتہ چل جائے، جس نے مارا پوری تفصیلات جس کی حاصل ہو جائیں. اور شہادت خفی وہ ہے جس میں قاتل کا پتہ نہ چل سکے. تو اگر نبی کو شہادت جلی دی جائے تو خفی نہیں ملتی، اور خفی دی جائے تو جلی نہیں ملتی. اور دامن رسالت سے دونوں شہادتوں کو وابستہ ہونا، دونوں شہادتوں کو وابستہ ہونا ہے. شہادت خفی کو بھی وابستہ ہونا ہے اور شہادت جلی کو بھی وابستہ ہونا ہے. دیکھا، اس دوسری بات کو، اس سوال کو بھی ذہن میں رکھیے گا. اور اس کے پاس رب کی منت قدیمہ کو دیکھیے. رب کی منت قدیمہ کیا کہ جب مضمون اہم تھا، مضمون اہم تھا 5 پرچوں میں امتحان. کتنا اہم مضمون؟ تو رب نے یہ سوچا کہ کہیں انسان کا پتا پانی نہ ہو جائے، کہیں اس کے قدم اکھڑ نہ جائے، کہیں وہ یہ کہہ کے آگے نہ بڑھ جائے. ان 5 مضمون میں امتحان دینا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. لہذا ضرورت ہے کہ ایک ایسا نمونہ تیار کیا جائے جو میدان امتحان میں اترے اور ایک ہی وقت میں 5 پیپر میں امتحان دے دے، ایک ہی وقت میں 5 پیپر میں امتحان دے دے. اور پھر وہ ایسا نمونہ ہو کہ جس دور میں اس سے امتحان لیا جا رہا ہو، روئے زمین میں اس سے افضل کوئی نہ ہو، روئے زمین میں اس سے افضل کوئی نہ ہو. چنا جائے ایسے کو اور اس سے 5 پرچے میں، تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ اگر انسان کے بس کی بات نہ ہوتی تو انہوں نے کیسے کر لیا. اگر یہ انسان کے بس کی بات تو بڑی تسلی ہوگی. نمونہ دیکھ کر کے اس کے نقش قدم پر چلنے میں. یہ سارے مسائل آپ سامنے ہیں تو دیکھو سب کا انتظام ہو گیا. اور سارے سوالات کے جوابات کی طرف ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں تیزی کے ساتھ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبوب کی امت کی آسانی کے لیے جس نمونے کا انتخاب کیا اس کا نام حسین ہے، اس کا نام حسین ہے. اور اس کے بعد جس زمین کا انتخاب کیا اس کا نام کربلا ہے، اس کا نام کربلا ہے. اور ایک ہی وقت میں خوف بھی دیا جا رہا ہے، بھوک بھی ہے، نقص اولاد بھی ہے، نقص ثمرات بھی ہے، نقص اموال بھی ہے، نقص جان بھی ہے. 5 پیپر میں ایک ہی وقت میں امتحان لے لیا گیا، ایک ہی وقت میں امتحان لے لیا گیا. اور ہمارا امام کامیاب ہو گیا، ایسا کامیاب ہو گیا، ایسا کامیاب ہو گیا کہ سرداد النبات دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ است حسین. حسین ایسا کامیاب ہو گیا کہ آج ہر کلمہ پڑھنے والا اپنے کو حسینی سمجھتا ہے، آج ہر کلمہ پڑھنے والا اپنے کو حسینی سمجھتا ہے. اور یزید ایسا ناکام ہو گیا کہ خود جو یزیدی ہیں وہ بھی اپنے کو یزیدی نہیں کہتے، وہ بھی اپنے کو یزیدی نہیں کہتے. ایسا ناکام ہو گیا کہ اس کی طرف کوئی نسبت کرنا پسند ہی نہیں کرتا. ذرا سا آپ خیال کرتے چلے جائیں تو اب آپ خیال پر تو اس سوال کا نمونہ تو ہمیں بہت شاندار مل گیا. اور پھر یہ قدرت کا دوسرا انتظام کیا تھا کہ نواسے کو، رسول کے نواسے کو رسول کا بدل بنایا. 2 نواسوں کو، اوپر سے مشابہت حضرت حسن کو، نیچے حصے سے مشابہت حضرت حسین کو، اور دونوں کو رسول کا بدل بنایا. اور شہادت ہوئی، شہادت خفی امام حسن کو دیا اور شہادت جلی امام حسین کو دیا، تاکہ شہادت خفی اور جلی دونوں دامن رسالت سے وابستہ ہو جائے، دونوں دامن رسالت سے وابستہ ہو جائے. اب یہاں سے پتہ یہ چلا کہ حضرت حسین کی شہادت یہ در حقیقت رسول کی شہادت ہے، یہ رسول کی. تو جب اس بات کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا اب بات سمجھ میں آ گئی. یہ کربلا میں جو امتحان تھا یہ حسین کا امتحان نہیں تھا، یہ رسول کا امتحان تھا. یہ حسین کی آزمائش نہیں تھی، یہ رسول کی آزمائش تھی. کچھ لوگ تو عجیب انداز سے سوچتے ہیں تم تو بھائی رسول بہت مدد کرتے ہیں تو نواسے کی مدد کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا رسول نے تو ایسی مدد کی نواسے کی کہ یزید قدم ہلا نہ سکا، ایسی مدد کی ہے. تم کہتے ہیں نواسے نے مدد. اور ایک بات یہ بھی نہیں لوگ سمجھے کہ میدانی امتحان میں کوئی مدد کرتا. کسی بچے کا جو آپ پڑھاتے ہیں نا، بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہاں باپ پڑھاتا ہے، بیٹے پڑھاتے، بھائی پڑھاتا ہے، چچا پڑھاتا ہے، ٹیچر پڑھاتے ہیں.
पढ़ाते हैं, साल भर मेहनत करते, साल भर मदद करते, जब उसको कोई बात होती पूछता है, आप बताते हैं, तो क्या मैदानी इम्तिहान में भी जाके पर्चा आप ही करके आते? मालूम ये हुआ कि हमारे बताने की जगह और है, और मैदानी इम्तिहान में वो उस्ताद जाके बताता नहीं है, वो तो ये देखता है कि अब मेरे बताने का असर क्या है, वो ये देखता है कि मैंने जो सिखाया है उसका असर क्या है। मैदान इम्तिहान में जिस बच्चे को आपने खूब सिखाया पढ़ाया, अब मैदान इम्तिहान में जब भेजा तो एक कलम और कागज के साथ भेज दिया, और बाहर आप रह गए, अंदर भी नहीं गए, बाहर है, और बाहर आप रह के क्या करते हैं? दुआ करते हैं, ये अल्लाह उसे कामयाब कर दे, ये अल्लाह उसे कामयाब कर दे, ये अल्लाह। तो इम्तिहान की मदद यही दुआ है। तो ये मत समझना कि रसूल ने मदद नहीं की, मैदान करबला में वो थे और कह रहे थे अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन वाजरा, आतिल हुसैन सब्रन वाजरा, आतिल हुसैन सब्रन वाजरा। वो तो दुआ ही कर रहे थे, सब्र की भी दुआ कर रहे थे, अजर की भी दुआ कर रहे थे, इससे बढ़ के मदद क्या? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना। अब जब वो रसूल की शहादत है तो अब यकीनन रसूल का दायरे रिसालत जहां तक होगा, इस शहादत का गम वहां तक होगा, वही चर्चा होगा। अब इस जब रसूल की शहादत है तो जमीन भी रोएगी, आसमान भी रोएगा, जिन्नात भी रोएंगे, फरिश्ते भी मुस्तरिब होंगे, सारी दुनिया में चर्चा रहेगा। जब तक रिसालत का डंका बजता रहेगा, शहादत की याद बनाई जाएगी, शहादत की याद बनाई जाएगी। ये एक फर्द की शहादत नहीं है, ये अल्लाह के रसूल की शहादत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि। आप अच्छी तरह से समझते जाएं और सोचते जाएं कि कितनी अजीम बात हो रही है। अब आप ये भी देखें, अच्छा रब का एहसान देख लीजिए। रब का एहसान क्या? जब कोई इम्तिहान, आपके यहाँ भी दस्तूर है, जब बच्चे इम्तिहान देने जा रहे हैं तो पहुँच जाते हैं पीर साहब के पास, मौलाना साहब के पास, इमाम साहब के पास, मौलाना तावीज़ दे दीजिए, क्या है? इम्तिहान देने जा रहा। तो क्या ये तावीज़ पर्चा जाके लिख देगा? ये तावीज़ किस बात को दे रहे हैं? तावीज़ इस बात की नहीं दे रहे हैं कि जो उसने पढ़ाई नहीं वो याद हो जाए। इसकी तावीज़ नहीं है कि किताब खोली नहीं सारी किताब याद हो जाए। नहीं, तावीज़ इस बात की है कि जो मेहनत की है वो ज़ाया ना हो। ये नहीं कि मेहनत ही कुछ नहीं किया, तावीज़ से पास हो गए, फिर तो लोग स्कूल छोड़ दें, बस तावीज़ लिखने वालों ही के पीछे चले। नहीं, तावीज़ का काम से जो मेहनत करोगे उसका फल तुम्हें मिले। तो तावीज़ भी लेने का एक दस्तूर है। तो रब तबारक व तआला ने भी इस इम्तिहान के मैदान में उतरने के लिए भी 2 तावीज़ दिए, 2 तावीज़ की। जब इस मैदानी इम्तिहान में तुम उतर कर कामयाब होना चाहो तो इन 2 तावीज़ों को छोड़ना नहीं। 2 तावीज़ हैं, क्या? इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, मदद तलब करो सब्र से और सलात से। अगर मैदान इम्तिहान में कामयाब होना है, न सब्र छोड़ना, न नमाज छोड़ना, न सब्र छोड़ना, न नमाज छोड़ना, तो तुम कामयाब हो जाओगे। तो सब्र का तावीज़ बाजू पे हो, नमाज का तावीज़ गले में हो, और इस शान से तुम जाओ। तो देखो मैदानी इम्तिहान में हुसैन ने न सब्र को छोड़ा न सलात को, और उसके बाद फिर तावीज़ तो 2 दे दिया और फिर कहा इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये नहीं कहा अल्लाह मअल मुसल्लीन, इन्नल्लाह अला इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन वल मुसल्लीन। ये नहीं कहा अल्लाह सब्र करने वालों के साथ, ये कहा। ये नहीं कहा नमाजियों के साथ है, नमाजियों के साथ है, ये नहीं कहा, बल्कि सब्र करने वालों के साथ है। दोस्तों, अगर ये कह दिया जाता कि नमाजियों के साथ है तो नमाज तो हुसैन के कैंप में भी पढ़ी जाती थी और यजीद के कैंप में भी पढ़ी जाती थी, दोनों जहां नमाज हो रही थी। अब तुम पहचान लो कि इनमें साबिरीन कौन है, इनमें सब्र करने वाले कौन हैं। तो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। साबिर साबिर होता है। नमाजी तो दिखावे की भी नमाज पढ़ रहे हैं,
اسی لیے لوگ آج دھوکے کے طور پر جو استعمال کرتے ہیں حربہ، وہ بھی نمازی کا حربہ، سرو کا حربہ نہیں، نماز کا حربہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی لیے کہہ دیا گیا کہ ان دونوں چیزوں کو اگر آپ نے ساتھ رکھا تو پھر یقیناً آپ کامیاب ہوں گے، یقیناً آپ کامیاب ہو گئے۔ اور پھر ایسی کامیابی حاصل ہوئی، ایسی کامیابی حاصل ہوئی کہ پھر دنیا کو کہنا پڑ گیا شاست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دین پناست حسین، سرداد و نداد، دست در دست یزید، پھقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جس کے میرے پہ چڑھ کے سنایا قرآن، جس نے میرے پہ چڑھ کے سنایا قرآن، ریت پہ جس نے خون سے لکھی داستان، وہ جس نے میرے پہ چڑھ کے سنایا قرآن، ریت پہ جس نے خون سے لکھی داستان، ہنس کے جس نے کیا پاس ہر امتحان، ہنس کے جس نے کیا پاس ہر امتحان، اور ڈگمگائے قدم نہ سنے دشمنا، ڈگمگائے قدم نہ سنے دشمنا، کہ جام شہادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، غریبت میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غریبت میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، بھول اکبر نہ گھبرائیے بابا جان، ارے بھول اکبر نہ گھبرائیے بابا جان، ننھا اصغر چھپاتا تھا تو کی زبان، ننھا اصغر چھپاتا تھا تو کی زبان، بھول قاسم کہ میں سو تم چچا جان، بھول قاسم کہ میں سو تم چچا جان، ارے دوڑتی آئی زینب میرے بھائی جان، دوڑتی آئی زینب میرے بھائی جان، فاطمہ کے گھرانے لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، زخمی اکبر کی جانب نظر پھیرتے، اور زخمی اکبر کی جانب نظر پھیرتے، کبھی اصغر کی سوکھی زبان دیکھتے، اور کبھی لاشاں قاسم کو وہ گھورتے، ننھے عبدل کے خون کو کبھی روکتے، ارے سکینہ کی جانب کبھی پھیرتے، سکینہ کی جانب کبھی پھیرتے، مظہر مشیت تیرا پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ
سائے چلے چاروں سو شام کے لمبے سائے چلے چاروں سو جلتے خیموں سے پھیلا دھواں چاروں سو جلتے خیموں سے پھیلا دھواں چاروں سو سسکیوں کی صدائیں سنی چاروں سو سسکیوں کی صدائیں سنی چاروں سو خون کے تنبوں کی تھی روشنی چاروں سو خون کے دھبوں کی تھی روشنی چاروں سو ان کی شامیں غریباں تیرا گو سلام مصطفیٰ جانے جانیاں تیرا گو سلام شمع بس میں ہدایت تیرا گو سلام رفعت و شان و شوقت کا لیل بین رفعت و شان و شوقت کا لیل بین طلعت و نور و حسن و جمال لیل بین طلعت و نور و حسن و جمال لیل بین جزو ایمان ہے حب کمال لیل بین جزو ایمان ہے حب کمال لیل بین ہر میرے آقا کے ہیں لاڈلے لیل بین میرے آقا کے ہیں لاڈلے لیل بین آل احمد کی عظمت تیرا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا ہو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا ہو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا ہو سلام السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله الصلاة والسلام عليك يا غروس مملكة الله الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلى مع أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى وتصلي عليه اللهم أحينا ذاكرين وأمتنا ذاكرين وأحشرنا في زمرة الذاكرين اللهم أحينا سالكين وأمتنا سالكين وأحشرنا في زمرة السالكين اللهم أحينا عارفين وأمتنا عارفين وأحشرنا في زمرة العارفين اللهم أحينا راكعين وأمتنا راكعين وأحشرنا في زمرة الراكعين اللهم أحينا ساجدين وأمتنا ساجدين وأحشرنا في زمرة الساجدين اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأمتنا على الإسلام والإيمان وأحشرنا على الإسلام والإيمان اللهم إنا نعوذ بفضلك القديم وجودك العظيم ولطفك العميم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمة عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأقدام والأمثال أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Gracias.